سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو نعمتوں میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت میں اور فراغت میں، تو اس کی قدر پہچانو، صحت کی قدر پہچانو، پتہ نہیں کب بیماری آ جائے، اس صحت کی قدر پہچان کر اپنا ایک نظم اوقات بنا لے، اتنا وقت میں فلاں کام میں خرچ کروں گا، اتنا فلاں کام میں خرچ کروں گا، اتنا فلاں کام میں خرچ کروں گا، اس میں بے شک اپنی راحت اور آرام کا بھی خیال رکھو، اس میں بے شک اپنی جائز تفریح کا بھی خیال رکھو، اپنے حفظان صحت کا بھی خیال رکھو، لیکن ایک مناسب مقدار کا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کا بھی رکھو، فرائض کے علاوہ، فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن کچھ اور وقت نہیں۔ اسی کو حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہے وہ کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو، کچھ وقت خلوت مع اللہ کے لیے نکالنا چاہیے، خلوت مع اللہ، کہ کچھ وقت ایسا نکالے جس میں کوئی نہ ہو، وہ اور اس کا اللہ ہو، ایسا وقت آدمی کو ضرور نکالنا چاہیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا وقت اس کام کے لیے، اس میں آدمی تلاوت کر لے، اس میں آدمی ذکر کر لے، اس میں آدمی دعا کر لے اور اس کو اس کام میں استعمال کر لے۔ تو یہ خلوت مع اللہ، اس فراغت کو، اس صحت کو خلوت مع اللہ میں استعمال کرو، کچھ وقت ایسا نکالو کہ جس میں تم براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ تو یہ جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر میں صحیح استعمال کروں گا تو میری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، صحت۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا انی اسألک الصحۃ فی ایمان، صحت ہو ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، العیاذ باللہ اگر ایمان نہ ہو تو صحت انسان کے لیے تباہی ہے، ایمان نہ ہو تو صحت انسان کو معصیتوں کی طرف لے جائے، گناہوں کی طرف لے جائے، اپنی آخرت تباہ کرنے کی طرف لے جائے۔ اس لیے صحت کے ساتھ فی ایمان، یعنی ایمان کے، جو عربی لوگ جاننے والے ہیں کو سمجھنا چاہیے کہ فی معنی میں مع، کہ صحتن فی ایمان کے معنی مع ایمان، کہ صحت ہو ایمان کے ساتھ۔ تو یہ لفظ جو استعمال فرمایا صحتن فی ایمان، کہ اللہ مجھے ایسی صحت دیجئے جو ایمان میں گھلی ملی ہو، کہ من تو شدم تو من شدی، دونوں یکجان ہو جائے۔ یکجان کیسے ہوں گی؟ یکجان دو طریقے سے ہوں گے، ایک یہ کہ جو صحت کے معنی کیا ہے، ہم اس کے ساتھ لفظ جو استعمال کرتے ہیں تندرستی کا، بدن کا درست ہونا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن عربی صحت کے معنی میں بدن داخل نہیں ہے، صحت کے جو لفظ ہے اس میں عربی میں اس میں بدن داخل ہے نہیں، بلکہ درستی ہے نا، صرف بدن کی درستی نہیں، مطلق درستی، ہر چیز کی درستی۔ تو جب ایمان اور صحت دونوں گھل مل گئے تو معنی یہ کہ ایمان بھی درست ایمان، جب صحت ایمان کے اندر گھل مل گئی تو اس کے معنی کیا ہے کہ صحت بدن کی بھی اور صحت ایمان کی بھی، اور ایمان کی صحت جو ہے وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو ذرا مشکل سے حاصل ہوتی، یعنی ایمان بے شک ہے الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، ایمان ہے اس پر کہ اللہ ایک ہے، ایمان ہے اس پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، ایمان ہے اس پر کہ آخرت میں جانا ہے، ٹھیک، الحمدللہ ایمان تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ وسوسے بھی آتے ہیں، کبھی یہ وسوسہ آ گیا بھئی اللہ میاں ہے تو اللہ میاں کو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی تو اللہ میاں نے کس کو پیدا کیا، مثال کے طور یہ وسوسہ آ گیا کہ بھئی پتہ نہیں مرنے کے بعد ہوگی تو ہم ایمان تو رکھتے ہیں جائیں گے، لیکن بعض سے مسلمانوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، دماغ میں وسوسہ، اس وسوسے سے ایمان ختم تو نہیں ہوتا لیکن ایمان کے کمال میں نقص آتا ہے ان فضول خیالات کے نتیجے۔ تو ایمان پکا وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر اس میں تزلزل نہ ہو، وہ ہے ایمان کامل، اور وہ ایمان صحیح، درست ایمان، کہ جس میں کوئی تزلزل نہ ہو۔ www.darsequran.com